حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک عمل دل کے کانوں سے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دربار صدیق میں آئے۔ وہاں مدینہ منورہ کے نادار اور بےکس لوگوں کی فہرست پڑی تھی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، یہ بوڑھی عورت ہے، یہ بیمار ہے، یہ لاچار ہے اور یہ یتیم ہے، ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر جن جن لوگوں نے ان کی خدمت کرنے کی ذمہ داری قبول کی، ان کے نام ان کے سامنے لکھے ہوئے ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ ساری لسٹ پڑھی۔ اس میں ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ اکیلی ہے اور اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے، جو اس کے گھر میں جھاڑو دے اور اس کے لیے پانی بھر دے، اور آگے جگہ خالی تھی، یعنی کسی نے بھی اس بوڑھی عورت کی خدمت کے لیے نام نہیں لکھوایا تھا۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ یہ کام میں کر دیا کروں گا۔ چنانچہ اگلے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بڑھیا کے گھر گئے اور دروازہ کھٹکھٹا کر کہا، اماں، میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ اماں نے کہا، میری خدمت تو ہو چکی ہے، ایک جھاڑو دینا ہوتا ہے اور ایک باہر سے پانی بھر کے لانا ہوتا ہے، اور باقی کام میں خود کر لیتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اماں، یہ کام کرنے کے لیے کون آتا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں اسے پہچانتی نہیں، کیونکہ میں نے تو اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اس نے کبھی اپنا نام بتایا ہی نہیں۔ وہ آ کر کہتا ہے کہ خدمت والا آ گیا ہے، لہٰذا میں پردہ کر لیتی ہوں، اور وہ دونوں کام کر کے چلا جاتا ہے، اور جاتے ہوئے کہتا ہے کہ اب پردہ ختم ہو گیا، لہٰذا پھر میں باہر آ جاتی ہوں۔ وہ اتنے عرصے سے خدمت کر رہا ہے، لیکن نہ تو میں نے اس کی شکل دیکھی ہے اور نہ ہی میں اس کا نام جانتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی بات سن کر بڑے حیران ہوئے۔ اگلے دن انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد وہاں پہنچ گئے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، اماں، میں خدمت کے لیے آ گیا ہوں۔ اماں نے کہا، خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے جا چکا ہے۔ وہ بھی عمر بن الخطاب تھے۔ چنانچہ انہوں نے اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی اور اس بڑھیا کے گھر کے راستے پر چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ دیکھ سکیں کہ یہ مرد خدا کون ہے۔ جب رات گہری ہو گئی اور لوگ میٹھی نیند سو گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی بہت آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس بڑھیا کے گھر کے قریب آیا۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور اس سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آواز آئی، میں ابو بکر ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ اس وقت اکیلے یہاں کیسے تشریف لائے؟ فرمانے لگے، ہاں، اس بڑھیا کی خدمت میں نے اپنے ذمے لی تھی، اس لیے یہاں آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ امیر المؤمنین جوتوں کے بغیر چل کے آ رہے ہیں تو پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ کے جوتے کہاں ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں نے جوتے گھر اتار دیے اور ننگے پاؤں اس لیے آ رہا ہوں کہ میرے جوتوں کی آہٹ سے کسی سونے والے کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، قربان جاؤں اے اول خلیفہ، تیری سادگی، تیری تربیت، تیری بزرگی، تیرے اخلاق پر کیسا ایمانی جذبہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی زبان سے جنت کی بشارتیں پائی تھیں۔ اس کے باوجود وہ اپنے اعمال کو اس طرح چھپ کر اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ آج اس کسوٹی پر اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہمیں اپنا نامہ اعمال خالی نظر آتا ہے۔ مخلص بندے کی یہ علامت ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو دوسروں سے اس طرح چھپاتا ہے جیسے لوگ اپنے گناہوں کو دوسروں سے چھپاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اطاعت چیز ہے کیا اور تسلیم و رضا کیا ہے؟ اطاعت چیز ہے کیا اور تسلیم و رضا کیا ہے؟ خلیل اللہ سے پوچھو، ذبیح اللہ کو دیکھو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے پاس بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔